عنوان: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو یہ سب کچھ کسی حادثے یا اتفاق کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت ہر چیز کو ایک مکمل نظام کے ساتھ وجود بخشا گیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آسمان اور زمین 6 مراحل میں بنائے گئے، لیکن ان دنوں کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ زمین جب وجود میں آئی تو وہ سنسان تھی، خاموش، جیسے کسی بڑے راز کے کھلنے کا انتظار کر رہی ہو۔ پھر اس خاموش زمین پر زندگی کا پہلا شور گونجا، اور وہ شور جنات کی صورت میں تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا، وہ زمین پر انسانوں سے بہت پہلے آباد ہوئے۔ لمبے عرصے تک زمین ان کی بستی رہی، وہ بستے رہے، پھیلتے رہے، طاقت پکڑتے گئے، مگر پھر وہی ہوا جو اکثر اختیار پانے والی مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ طاقت غرور میں بدلی، عبادت سرکشی میں، اور زندگی فساد میں۔ قتل و غارت، جنگ، ظلم، یہاں تک کہ زمین فساد سے بھر گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی۔ زمین پر پہلی آسمانی کارروائی ہوئی، جنات کو زیر کر دیا گیا۔ کچھ قتل ہوئے، کچھ صحراؤں اور پہاڑوں میں بھاگ گئے، کچھ سمندروں میں چھپ گئے، اور انہی میں ایک مخلوق تھی، ظاہر میں عبادت گزار، اندر غرور سے بھرا ہوا۔ وہ اصل میں جن تھا، مگر طویل عبادت نے اسے فرشتوں کی صف میں لا کھڑا کیا تھا۔ لیکن آنے والا وقت بتانے والا تھا کہ عبادت کے باوجود غرور کسی بھی مخلوق کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ جب زمین پاک ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان خود میں لرزہ خیز تھا۔ فرشتوں نے سوال کیا، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ یہ سوال محض خدشہ نہ تھا، بلکہ جنات کی تاریخ سامنے تھی۔ تب اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کا راز آسمانوں میں پہلی بار کھلا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ جب اللہ نے ان کا علم فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا تو سب نے آدم کی فضیلت کو تسلیم کر لیا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے دل کا چھپا ہوا غرور ظاہر ہو گیا۔ اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا اور انہیں علم عطا فرمایا، وہ علم جو فرشتوں کے پاس بھی نہ تھا۔ علم انسان کا اصل کمال بنا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے، سوائے ایک کے، ابلیس نے، اور یہی سے انسان کی کہانی میں شیطان کا کردار شروع ہوتا ہے۔ سجدہ جو تاریخ بدل گیا، ابلیس کی بغاوت کا لمحہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو یہ محض مٹی کی ایک شکل نہ تھی، بلکہ یہ ایک ایسا وجود تھا جسے علم عطا ہوا، شرف دیا گیا اور خلیفہ ہونے کا منصب دیا گیا۔ پھر وہ اعلان ہوا جس نے آسمانوں میں خاموشی توڑ دی، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت نہ تھا، یہ اللہ کے حکم کے آگے جھکنے کا اعلان تھا۔ یہ اس بات کا امتحان تھا کہ کون فرمان بردار ہے اور کون اپنے تکبر کا غلام۔ سارے فرشتے بغیر کسی توقف کے جھک گئے۔ ان کے سجدے میں سوال نہ تھا، نہ دلیل، نہ انکار، بس اطاعت تھی۔ پھر ایک کی نظریں جھکی نہیں، وہ تھا ابلیس۔ وہ اصل میں جنوں میں سے تھا، مگر طویل عبادت نے اسے فرشتوں کی صف میں لا کھڑا کیا تھا۔ بظاہر عبادت گزار، مگر دل کے کسی کونے میں ایک زہر پنپ چکا تھا، میں بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے اسے سجدہ نہ کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہ ایک جملہ تھا، مگر اس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ پہلی سرکشی تھی جو عبادت سے بڑی ثابت ہوئی۔ یہ پہلا غرور تھا جس نے ایک عابد کو ملعون بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، یہاں متکبر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ ذلت کے ساتھ نکالا گیا مگر ہارا نہیں۔ اس نے مہلت مانگی، مجھے قیامت تک زندہ رکھ۔ اللہ نے مہلت دے دی۔ تب ابلیس نے اعلان جنگ کر دیا، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا، ان کے دلوں میں خواہشیں ڈالوں گا، غرور بھر دوں گا، یہاں تک کہ وہ تجھے بھول جائیں۔ لیکن اسی زبان سے اس نے ایک سچ بھی اگل دیا، تیرے مخلص بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا۔ ابلیس کا جرم صرف سجدہ نہ کرنا نہ تھا، بلکہ غرور کرنا جرم تھا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا جرم تھا، اللہ کے حکم پر عقل کو ترجیح دینا جرم تھا۔ وہ عبادت گزار تھا، مگر عاجزی نہیں تھی، اطاعت نہیں تھی، جھکنے کا حوصلہ نہیں تھا، اور یہی چیز اسے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور لے گئی۔ جو آج بھی کہتا ہے، میں زیادہ جانتا ہوں، میں بہتر ہوں، یہ حکم میری سمجھ میں نہیں آتا، وہ جانے یا نہ جانے اسی صف میں کھڑا ہے جس میں ابلیس کھڑا تھا۔ فرق صرف یہ ہے، وہ ایک سجدے پر ناکام ہوا، اور انسان ہر دن، ہر لمحہ، ہر فیصلے میں آزمائش میں ہے۔
حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی زندگی، آزمائش سے پہلے جنت کا سکون۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں یوں ہی دنیا میں نہ بھیجا، بلکہ سب سے پہلے ایک ایسی جگہ عطا کی جو انسان کے لیے خواب نہیں، حقیقت تھی۔ وہ تھی جنت، ایسی جنت جہاں تھکن نہیں، جہاں بھوک پیاس نہیں، جہاں غم، فکر، بیماری، حتیٰ کہ موت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آدم علیہ السلام کے لیے یہ محض رہائش نہیں تھی، بلکہ اللہ کا پہلا انعام تھا۔ نہ تپتی دھوپ تھی، نہ اندھیری رات، ہر طرف نور، ہر سمت راحت، ہر لمحہ سکون، درختوں سے جھکتے پھل، بہتے چشمے، پرندوں کی دل کو چھوتی آوازیں۔ جنت کا ہر منظر یوں لگتا تھا جیسے خود رحمت بول رہی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ آدم کے ساتھ۔ اب جنت میں تنہائی نہیں تھی، ہمراہی تھا، محبت تھی، سکون تھا۔ وہ دونوں جو چاہتے کھاتے، جہاں چاہتے جاتے، نہ کسی اجازت کی فکر، نہ کسی محرومی کا احساس۔ جنت کی ہر نعمت ان دونوں کے لیے کھلی تھی، صرف ایک چیز کے سوا، صرف ایک درخت۔ وہ درخت جنت کا واحد امتحان۔ جنت مکمل تھی لیکن اللہ نے ایک دروازہ بند رکھا، ایک درخت۔ نہ اس کا سایہ منع تھا، نہ اس کا منظر منع تھا تو صرف اس کا پھل۔ یہ کوئی بڑی آزمائش نہیں لگتی تھی، لیکن یہی وہ نقطہ تھا جس پر تاریخ رقم ہونی تھی۔ ابلیس جو سجدہ سے انکار کے بعد مردود ہو چکا تھا، اب انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے عہد کر لیا تھا، میں آدم کو بھٹکا کر رہوں گا۔ وہ جنت میں داخل ہوا، نہ للکارتے ہوئے، نہ دھمکاتے ہوئے، بلکہ سرگوشی کرتے ہوئے۔ کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دکھاؤں؟ کیا تم ایسی بادشاہت چاہتے ہو جو کبھی ختم نہ ہو؟ اگر تم یہ پھل کھا لو تو فرشتوں جیسے بن جاؤ گے اور جنت سے کبھی نہ نکلو گے۔ اور پھر وہ آخری وار کر بیٹھا۔ قسمیں کھا کر آدم اور حوا نے کبھی جھوٹ نہ دیکھا تھا، دھوکہ نہ جانتے تھے، فریب سے ناشنا تھے۔ وہ یہ نہ سمجھ سکتے تھے کہ کوئی قسم کھا کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ چنانچہ وہ بھول گئے، اور وہ لمحہ آ گیا جو بدلنا نہیں تھا۔ ایک کاٹ اور سب بدل گیا جو ہی انہوں نے درخت کا پھل چکھا۔ جنت کا لباس سرک گیا، آنکھ کھلی، شرم جاگی اور ضمیر لرز گیا۔ وہ پتے ڈھونڈنے لگے، جسم نہیں، اپنے جرم کو چھپانے کے لیے۔ تب اللہ نے پکارا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ اب کوئی صفائی نہ تھی، کوئی دلیل نہ تھی، صرف آنسو تھے۔ وہ دعا جس سے دروازے دوبارہ کھلے۔ آدم و حوا نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ توبہ صرف لفظ نہ تھی، یہ دل کا پگھل جانا تھا۔ اور اللہ مہربان ہے، توبہ قبول ہوئی، مگر اب جنت نہیں، دنیا منتظر تھی۔ اب فرمایا گیا، اب زمین پر اترو۔ وہ جنت نہ رہی بلکہ امتحان گاہ بن گئی۔ زمین جہاں محنت ہوگی، جہاں بھوک ہوگی، جہاں دشمن خود اندر ہوگا نفس کی صورت میں۔ لیکن ساتھ یہ بھی وعدہ تھا، ہدایت آئے گی، جس نے اس کا دامن تھاما وہ پھر جنت کا مسافر ہوگا۔ نتیجہ، آدم کا نزول سزا نہیں تھا بلکہ منصب تھا۔ یہ معزولی نہیں تھی بلکہ تقرری تھی۔ انسان کو زمین کا نگہبان بنایا گیا اور جنت اس کا انجام۔ حضرت آدم و حوا کی دنیا کی زندگی، جنت کے بعد زمین کا پہلا قدم۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام پہلی بار زمین پر اترے تو یہ دنیا ان کے لیے اجنبی تھی۔ یہ وہ جگہ نہ تھی جہاں ہر خواہش پوری ہوتی تھی، نہ وہ فضا جہاں سانس لینا بھی نعمت لگتا ہو۔ یہاں بھوک بھی تھی، پیاس بھی، سردی بھی، گرمی بھی، محنت بھی اور تھکاوٹ بھی۔ اب زندگی آزمائش کا نام تھی۔ اب ہر چیز کوشش کے بغیر نہیں ملنی تھی۔ زمین پر قدم رکھتے ہی آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر جھکایا۔ نہ شکوہ، نہ شکایت، بس شکر۔ انہوں نے جان لیا تھا، جنت سے آنا ہار نہیں، ذمہ داری ہے۔ ان پر انسانیت کی قیادت آ پہنچی تھی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو صرف نبی ہی نہیں بنایا بلکہ استاد بھی بنایا۔ انہیں سکھایا گیا کھیتی کیسے ہوتی ہے، بیج کیسے اگتا ہے، لباس کیسے بنتا ہے، گھر کیسے بنتا ہے، زندگی کیسے چلتی ہے۔ یہ دنیا مہارت مانگتی تھی، اور آدم علیہ السلام انسانیت کے پہلے معلم تھے۔ ہر مشکل میں حضرت حوا علیہ السلام ساتھ تھیں۔ جب پیٹ بھوکا ہوتا تو دونوں صبر کرتے، جب موسم سخت ہوتا تو دونوں شکر کرتے۔ وہ میاں بیوی نہیں تھے بلکہ پہلی امت تھے۔ پھر وہ دن آیا جب ان کے آنگن میں آواز گونجی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں انسان اکیلا نہ رہا۔ گھر بنے، نسل بڑھی، بستیاں وجود میں آئیں، اور آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے باپ، دنیا کے پہلے نبی بھی تھے۔ نصیحتیں جو قیامت تک زندہ ہے، وہ اپنی اولاد سے کہتے، اللہ سے ڈرتے رہو، شیطان سے بچو، سچ کو پکڑو، ظلم سے دور رہو، نیکی میں آگے بڑھو۔ یہ محض نصیحتیں نہ تھیں، یہ انسانیت کی بنیاد تھی۔ وہی
زمین پر آسمان کا اترنا، اللہ آدم علیہ السلام کی رہنمائی فرماتا رہا، کیا درست ہے، کیا غلط ہے، حد کہاں ہے اور راستہ کون سا ہے، وہی بتاتی تھی۔ زندگی کیسے جینی ہے اور موت کے بعد کیا ہے، جنت کی یاد، آنکھوں میں امید۔ آدم علیہ السلام جنت کو بھولے نہیں تھے، وہ جانتے تھے وہاں جانا اب آسان نہیں، مگر ممکن ضرور ہے۔ راستہ ہے ایمان، عمل، صبر، شکر، اطاعت۔ یہی سبق وہ اولاد کو دیتے رہے۔ جنت کی زندگی نعمت تھی، دنیا کی زندگی ذمہ داری، لیکن انجام پھر جنت ہی تھا اگر انسان کامیاب ہوا۔ قابیل اور حابیل، انسانیت کے پہلے خون کی کہانی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین پر پھیلنے لگی تو انسانیت کا آغاز صرف آبادی سے نہیں ہوا بلکہ آزمائش سے بھی۔ اس وقت دنیا بالکل نئی تھی، لوگ کم تھے، اور نسل انسانی کے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم نازل فرمایا۔ ہر حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی، اور حکم یہ تھا کہ ایک حمل کے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل کی لڑکی سے ہوگا۔ یہ فیصلہ جذبات کا نہیں تھا بلکہ حکمت کا تھا۔ قابیل اور حابیل بھی اسی نظام کے تحت پیدا ہوئے۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی اس سے بھی زیادہ حسین۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے۔ حابیل نے سر جھکا دیا، مگر قابیل کے دل میں طوفان اٹھنے لگا۔ میں حکم کو کیسے مان لوں جب میری ہی بہن زیادہ خوبصورت ہے؟ یہ بات بھائی بھائی کے درمیان نہ رہی بلکہ نفس اور خدا کے درمیان بن گئی۔ قربانی فیصلہ زمین پر نہیں آسمان کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے حضور قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے اسی کی بات حق ہوگی۔ حابیل نے اپنی بکریوں میں سے سب سے اچھی قربانی دی، قابیل نے کھیت سے بدترین اناج نکال کر رکھ دیا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو لے گئی۔ قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہی، قبول نہ ہوئی۔ یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ قابیل کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں تمہیں مار ڈالوں گا، حابیل نے جواب دیا۔ اگر تم ہاتھ بڑھاؤ گے میں نہیں بڑھاؤں گا۔ اللہ صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ یہ الفاظ تھے مگر دل پر تالا لگ چکا تھا۔ ایک دن وہ وقت آ گیا جو وقتوں کو شرمندہ کر گیا۔ قابیل نے اپنے ہی بھائی کو مار ڈالا۔ زمین نے پہلی بار انسان کا خون پیا، آسمان کانپ اٹھا اور انسانیت اپنا پہلا داغ لے بیٹھی۔ اب لاش پڑی تھی اور قاتل بے بس تھا، نہ دفن کا طریقہ نہ کوئی سکھانے والا۔ تب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین قرید کر دوسرے مردہ کوے کو دفنانے لگا۔ قابیل نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، اور یوں زمین پر دفن کا پہلا طریقہ سیکھا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خبر سنی، دنیا اندھیری ہو گئی۔ ایک بیٹا قتل ہوا اور دوسرا قاتل بن گیا۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ میری اولاد کو شیطان کے وسوسوں سے بچا لے۔ حابیل شہید ہوا اور اللہ کے قریب پہنچ گیا۔ قابیل زندہ رہا مگر تنہا۔ قابیل انسانیت کا پہلا قاتل بنا اور قیامت تک ہونے والے ہر ناحق قتل میں اس کا حصہ لکھ دیا گیا، کیونکہ اس نے قتل کی بنیاد رکھی۔ یہ داستان نہیں، انسانی فطرت کی تصویر ہے۔ حسد نماز کو جلا سکتا ہے، غرور قربانی کو راکھ بنا سکتا ہے، اور خواہش بھائی کو دشمن بنا سکتی ہے۔ اور یہی وہ سبق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام ہمیں دے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات انسانیت کی پہلی جدائی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ اب دنیا کی گھڑی پوری ہو رہی ہے تو انہوں نے صرف سانسوں کو نہیں گنا بلکہ امانتوں کو یاد کیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا، بیٹے، بیٹیاں، نسلیں، اور نرم مگر وزنی آواز میں فرمایا، میں جا رہا ہوں مگر تم اپنے رب کو نہ بھولنا، عبادت کو تھامے رکھنا اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا۔ یہ دنیا کا پہلا وصیت نامہ تھا، ایمان کی خوشبو لیے ہوئے۔ جانشینی الامانت حضرت شیس کو ملی۔ اسی لمحے انہوں نے اپنے نیک بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلا کر ذمہ داری سونپی۔ اب تم میرے بعد امت کی رہنمائی کرو گے۔ یہ صرف باپ کی وصیت نہ تھی، یہ نبوت کا تسلسل تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب نور کا دروازہ کھلا، فرشتے آئے، ویسے ہی جیسے کبھی سجدے میں آئے تھے۔ حضرت آدم نے پہچان لیا، پوچھا، کیا اب واپسی کا وقت آ گیا ہے؟ فرشتوں نے کہا، اے آدم، اب تم اپنے رب کے پاس لوٹ رہے ہو۔ آدم علیہ السلام مسکرائے، کیونکہ وہ جانتے تھے دنیا امتحان تھی اور انجام رحمت۔ پھر وہ سانس رک گئی جس سے انسانیت نے جنم لیا تھا۔ پہلا انسان، پہلا نبی اب مٹی میں جانے والا تھا۔ فضا اداس ہو گئی، زمین خاموش ہو گئی۔ فرشتوں نے حضرت شیس اور اولاد آدم کو سکھایا میت کو کیسے غسل دیا جاتا ہے، کفن کیسے پہنایا جاتا ہے، جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ یہ پہلا جنازہ تھا اور انسان کا پہلا تعارف موت سے۔ پہلی قبر بنی، پھول نہیں تھے مگر دعا تھی۔ حضرت حوا علیہ السلام اپنے ساتھی کو کھو کر ٹوٹ گئیں۔ وہ کچھ عرصے بعد اپنے رب سے جا ملیں اور دونوں قبر میں قریب کر دیے گئے۔ جیسے جنت میں ساتھ تھے ویسے ہی مٹی میں بھی۔ آدم چلے گئے
مگر ہدایت باقی رہی۔ شیس علیہ السلام نبی بنائے گئے اور توحید کی آواز پھر گونجی۔ حضرت آدم کی وفات ہمیں بتاتی ہے دنیا ہمیشہ نہیں، موت حقیقت ہے، اصل زندگی آخرت ہے، کامیابی اطاعت میں ہے۔ آدم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا اللہ سے جڑو، بچ جاؤ گے، نفس کے پیچھے جاؤ، کھو جاؤ گے، دنیا سنوارو، آخرت بگڑے گی، آخرت سنوارو، سب مل جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔